جب الیکشن ہوئے میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اتنی پری پول ریگنگ ہوئی ہے کہ یہ 77 کے الیکشن سے بھی زیادہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، لہٰذا اس چیز کو ریڈریس کرنا پڑے گا. جس سیاست کریں آپ تو قبائلی دشمنیاں کر رہے ہیں، مطلب یہ سیاست نہیں ہے، یہ جہالت ہے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. جب حکومت آ جاتی ہے تو سارے کا سارا اختیار حکومت کے پاس چلا جاتا ہے آئینی طور پہ. یہ وہ مفاد پرست ہیں جو جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں، جب کرسی سے ہٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. پی ڈی ایم کی حکومت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان جھگڑا ہو جائے. یہ پی ڈی ایم کی خواہش ہے. یس، الیکشن والے دن میں نے یہ کہا تھا کہ وہ رزلٹ نہیں آئیں گے جو یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عوام چڑ گئے ہیں. اور اب آپ کی طرح کے نوجوان ہیں، عوام زیادہ اکثریت، نوجوانوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے. میاں صاحب کو اس وقت سفید کپڑا پکڑ کے ملک میں نکل آنا چاہیے. اس وقت میں نے گلدستے کا کہا تھا، اب میں سفید جھنڈے کا کہہ رہا ہوں. یہ میں آج پریڈکٹ کر دوں کہ یہ ان کو مذاکرات کے لیے جیل سے چھوڑیں گے بھی اور بلائیں گے بھی گورنمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز ایکسکلوزیو کے ساتھ زبیر علی خان آپ کی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ درانی صاحب آپ ایک مذاکرات الیکشن سے پہلے کروانے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ پولیٹیکل آپ کہہ رہے تھے کہ ٹمپریچر کول ڈاؤن کیا جائے. کہاں تک وہ پہنچے اور پھر اس کے بعد اچانک سے لگ رہا ہے کہ ایک بالکل اس میں تعطل کا شکار آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو الیکشن سے پہلے بہت 3 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ یار الیکشن سے پہلے آپس میں مل بیٹھو اور ایک پاکستان کو دیکھتے ہوئے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بناؤ اور اس گورنمنٹ کے تحت سب مل کے حکومت کرو 5 سال کے لیے، تاکہ ایک دفعہ ملک چل پڑے. اور یہ روایت دنیا کی روایت ہے، جمہوری ملکوں کی روایت ہے. یہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں ہے، الیکٹڈ لوگوں کی یونٹی گورنمنٹ جس میں سب لوگ ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ برٹن نے کیا، ساؤتھ افریقہ نے کیا، جرمنی نے کیا، آئرلینڈ، اور کتنی مثالیں، ان سے بڑا جمہوری کوئی نہیں ہے. وہ میں نے دیا تھا، پورا سب کچھ دیا، لیکن ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ یہاں سے نہیں، یہاں سے سوچنا شروع کر دیں مفاد کے پوائنٹ سے. تو خورک نے مذاق اڑایا کہ جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہر کوئی سوچ رہا تھا وہی جیتے گا. پھر الیکشن ہوئے. الیکشن میں بھی میں نے بہت شور مچایا، میں کہا نہ کرو اتنا ظلم کہ جس کے نتیجے میں الیکشن ہی الیکشن نہ رہے. جب الیکشن ہوئے میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اتنی پری پول ریگنگ ہوئی ہے کہ یہ 77 کے الیکشن سے بھی زیادہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، لہٰذا اس چیز کو ریڈریس کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر میں نے مسلسل ایک ہی بات کی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جیلوں میں رکھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور نہ کرے، بلکہ عوام کو جیلوں میں بند کر کے سیاست نہیں ہو سکتی، بات چیت سے ہوتی. بات چیت ریکنسیلیشن سب کچھ. پھر میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا بھئی اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارے دوست آ کے تمہیں کہیں گے، آئی ایم ایف کہے گا، پھر تمہیں ورلڈ بینک کہے گا، پھر تمہیں سعودیہ کہے گا، پھر تمہیں چائنا کہے گا، پھر تمہیں یو اے ای کہے گا، اور آخر میں امریکہ بھی کہہ دے گا. پھر بھی نہیں کرو گے تو وہ آ کے تمہیں ایک میز پہ بٹھا دیں گے. یہ باتیں میری ریکارڈ پہ موجود ہیں، جب چاہیں جتنی دفعہ. پھر وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا. اچھا، یہ آپ نے یہ تجاویز ظاہر ہے تمام لوگوں کو دی، ہاں. تو کون وہ تھے جو آپ کی تجاویز سے ایگری نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے اس میں پیش رفت نہیں کی؟ کیا عمران خان تھے یا پولیٹیکل فورسز تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ دیکھیں تجویز جو ہوتی ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی تجویز دیتا نہیں، میں تو تجویز دیتا ہوں حکومت کو. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول بنائے جس کے نتیجے میں بات چیت آگے بڑھ سکے.
ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसके बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए। पीटीआई वालों ने एक दफ़ा कहा था जी हम फलां से बात करेंगे, फलां से बात करें। मैंने उन्हें कहा था यार कोई या करो, कोई शर्म करो। सियासतदान जो होता है वो सियासतदान से बात किया करता है, वो पार्लियामेंट में बात किया करता है। मैंने हुकूमत में कहा, मैंने सदर साहब को कहा कि अगर आप इतने बड़े प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए हैं, आपकी वन टाइम 5 साल में कम से कम एक यूटिलिटी ये ज़रूर होनी चाहिए कि आप कौम को मुत्तहिद करने के लिए अपना कोई रोल प्ले करें और टकराती हुई कुव्वतों को आपस में बिठाने के लिए कोई रोल प्ले करें। इसके लिए अगर आपको लोगों आपने अपने एक बंदे को सज़ा हुई थी, सज़ा माफ़ कर दी थी, तो क्यों नहीं आज जेलों में पड़े हुए लोगों को, सियासी लोगों की सियासी सज़ाएं माफ़ करके आप उनको बाहर निकालते और उनको एक डायलॉग के लिए हुकूमत को भी कंपेल करें और उनको भी करें। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त की कि आपने अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क के खातिर आप रिकन्सिलिएशन के लिए सज़ाएं माफ़ करें, या सज़ाएं अगर आप माफ़ नहीं करते तो कम से कम जेलों से ही रिहा कर दें लोगों को। कौन सा कानून कहता है कि किसी पे मुकदमा बनाओ तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, वो भाग जाएंगे, वो कीड़े मकोड़े हैं जो नीचे से निकल जाएंगे दरवाजे के। भाई वो बड़े बड़े लीडर हैं, उन सारों को लाएं, इज्जत से बिठाएं, बातचीत करें, सियासत करें। आप तो कबायली दुश्मनियां कर रहे हैं, मतलब ये सियासत नहीं है, ये जहालत है, रुज्जत पसंदी है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं, गैर सियासी रवैये हैं, उनसे मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते। लेकिन सर आपका ये मुतालबा तो हुकूमत के साथ है। पीटीआई ये कहती है कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बाइख्तियार वही हैं, इस हुकूमत को लाने वाले वही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट तो ऐलान ये कह चुकी है कि इमरान खान को माफ़ी मांगना होगी। देखें, इमरान खान की माफ़ी मांगनी होगी या हुकूमत किसने लाई है, जो भी लाए, खा वो थानेदार लाए, खा वो पटवारी लाए, या अमेरिका लाए, या चीन लाए, या कोई और लाए, जब हुकूमत आ जाती है तो सारे का सारा अख्तियार हुकूमत के पास चला जाता है आईनी तौर पे। अगर वो उस अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें अपने ओहदे से हट जाना चाहिए। ये ना कहें कि जी हम इक़्तिदार में थे, हमारे पास अख्तियार नहीं था, हम तनख्वाह ले रहे थे, हम फ़ायदे ले रहे थे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे, हमारे पास अख्तियार नहीं था, और हाइंडसाइट पे आके जब चला गया तब कहा जी हमारे पास नहीं था। शर्म होनी चाहिए सियासी लीडरों के अंदर कि वो ऐसी बात ना करें जिससे उनके बच्चे और हमारे कौम के नौजवान जो है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये वो मफाद परस्त हैं जो जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो बोलते नहीं हैं, जब कुर्सी से हट जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास अख्तियार नहीं था। तो क्यों तुम उस कुर्सी पे बैठे हुए थे? अख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून और आइन किसी को दे सकता है, और वो अख्तियार इनके पास है। जहाँ तक सवाल है कि जी इस्टेब्लिश, वो कहते हैं पीटीआई वाले कहते हैं जी इनसे बात क्यों करें, वो तो इन्हें छेड़ते हैं कि जो तुम, ये भी तो उन्हें कहते थे ना कि ये जो है कौन से हैं, वो हैं सिलेक्टेड हैं, तो वो भी नहीं अब सिलेक्टेड कह रहे हैं। तो सिलेक्टेड कहने से क्या होता है? बात तो ये है कि भाई इख्तियार इनके पास है, ये बात करेंगे। अगर ये मुझे बताएं, क्या किसी आईजी के पास या किसी आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार है कि वो किसी कैदी को रिहा करते? आईनी तौर पे प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। सजा देने का अख्तियार ना प्रेसिडेंट के पास है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, वो सिर्फ अदालत के पास है या अल्लाह के पास है। ये कानून कह रहा है। हमने तो कानून पढ़ा ही नहीं हुआ, मुझे लगता है। जो बातें कर रहे होते हैं लीडर हमारे अक्सर, बल्कि हमारे तबसरों में भी मुझे लगता है किसी ने कानून कभी देखा ही नहीं कि किस चीज़ का नाम है। भाई कानून, ये अख्तियार सिर्फ सजा का अख्तियार सिर्फ अदालत को। मैंने इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे उस वक़्त एक रिकन्सिलिएशन की कोशिश की थी शहबाज साहब से। उस वक़्त भी मैंने खान साहब को ये कहा था कि आप किसी को चोर ना कहा करें। चोर सिर्फ वो होता है जिसको अदालत चोर डिक्लेयर करे या वो खुद मान ले कि हाँ मैं चोर हूँ, अदरवाइज आप किसी को चोर नहीं कह सकते। यही इनके लिए भी है। भाई कोई जो फलां, अब जहां तक सवाल है कि जी वो कहते हैं माफी मांगो, तो वो उनसे कह रहे हैं ना जिन्हें अदालत सजा देगी। देखिए ना, आज 9/11 है, 9/11 के किसी भी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। 9 मई सॉरी 9 मई के किसी मुजरिम को नहीं छोड़ना चाहिए। मुजरिम कौन होगा? जिसको अदालत सजा देगी।
تو اب مجرم سے پہلے کس سے معافی منگواؤ گے یار؟ میں تو مجرم نہیں ہوں، میں معافی مانگنے میں 100 دفعہ معافی مانگنے کا فائدہ؟ جب تک عدالت، ابھی تو سال سے زیادہ ہو گیا ہے حکومت نے استغاثہ پیش نہیں کیا عدالت میں کسی کیس کا، ان خواتین کا بھی نہیں کیا جن کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امبیرس کیا جا رہا ہے پوری قوم کو، امبیرس کیا جا رہا ہے اداروں کو، ادارے اپنا سٹینڈ لے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، اس کی داد رسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے۔ اقدامات کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، عدالت میں جا کے مقدمہ پیش کرے گی، اور مقدمہ ہر مظلوم جو ہوتا ہے اس کا مدعی حکومت ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات سے پہلے اس کی مدعی اسٹیٹ ورسز مجرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسٹیٹ نے ہی ڈیفینڈ کرنا ہے، اسٹیٹ نے ہی استغاثہ پیش کرنا ہے، اسٹیٹ نے ہی ان کے خلاف مقدمہ بنانا ہے۔ امریکہ میں سزائیں دی ہیں انہوں نے 12 گھنٹے بٹھا کے عدالتوں کو، لیکن پہلے استغاثہ بنایا۔ انگلینڈ میں اگر کسی کو ایکیوز کر دیا جائے اور اس کا پروسیکیوٹر جو ہے وہ اس کے خلاف سزا ثابت نہ کر سکے تو پروسیکیوٹر اندر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان اس معاملے کے اوپر موقف رکھ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، آپ بھی اس کی ہی تائید میں کرتے ہیں؟ انکوائری سے آگے کی بات کر رہا ہوں، میں کہنا سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کیسے ملے گی؟ ظاہر ہے اس کا کیس استغاثہ چلے گا، کریں ٹرائل گے ہوگا۔ نا۔ یس، خان صاحب کو تو وہ سادگی میں اپنی بات کرتے ہیں نا کہ جی انکوائری تو دیکھیں جی، ان کو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے۔ میں ابھی کانسپریسیوں میں نہیں جاتا، ٹھیک۔ میں سمپل سی بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے ایک جرم کیا ہے ان کو سزا دینی ہے، سزا دینی ہے تو مقدمہ بناؤ، مقدمہ بنانا ہے تو کیس بنا کے عدالت میں پیش کرو۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی جب پرائم منسٹر عمران خان تھے اس وقت بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، عمران خان سے بھی ملے، شہباز شریف سے بھی اس وقت آپ ملے تھے۔ اب آپ کی خان صاحب کے ساتھ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، جب یہ ساری ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے میں نے 3 پوائنٹس کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات کی تھی کہ جی آپ پاکستان، جمہوریت اور فوج، ان کو آپ کانفلکٹ میں نہ لائیں۔ اس کے بعد ان کے آفیشیل ہینڈلر نے اس سٹیٹمنٹ کو جاری کیا تھا کہ اس پہ ہمارا اتفاق ہوا ہے۔ اور آپ کی ملاقاتیں بھی؟ ملاقاتیں جن سے دیکھیں، میں ملاقاتوں کو کبھی پولیٹیکل لیوریج کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ہاں کوئی دوسرا دے دے تو میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، میں کس سے ملتا ہوں کس سے نہیں ملتا یہ میں کسی سے بتاتا نہیں ہوں، یہ عادت ہے ہمارے یہاں کہ جی فوٹو چلا دی اور دکھا دیا کہ جی میں مجھے اپنی سٹیٹمنٹ پہ اور اپنی بات پہ اور اپنی تجویز کے اوپر اعتماد ہے۔ میں وہ کر رہا ہوں نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ، میرے ملک کا فائدہ ہے، میرا فائدہ، اور اسی کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ خان صاحب نے اس کے اوپر کیا؟ انہوں نے پازیٹیولی، ان کی پارٹی نے پازیٹیولی اس سٹیٹمنٹ کو آفیشیلی جاری کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جو لوگ اس وقت جو حکومت، آج بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ یہ پی ڈی ایم کی خواہش ہے؟ یس، نظر آ رہا ہے ان کے وزیر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جیسے وہ عدالت ہو 9 مئی کی کہ جی وہ جب تک وہ جو کیا ہے اس کی سزا انہیں دی جائے گی۔ وہ ایک کبھی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی انہیں تو جیل میں رہنا ہی ملک کے مفاد میں ہے۔ جی، 5 سال انہوں نے کہا۔ 5 سال، مطلب 5 سال جیل میں رکھنا، مطلب ایک ایسے سیزنڈ پولیٹیشین جنہوں نے خود اتنی سخت ناجائز جیلیں بھگتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ناجائز جیلیں، مجھے پتہ ہے، میری ان سے ہمدردی ہیں، لیکن یہ بات انہیں زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسی بات کریں۔ یہ بات کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے، کیا اس ناانصافی کا جواب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ناانصافی کروں؟ نہیں۔ چوری کا جواب یہ ہے کہ اچھا انہیں چوری کی تھی تو میں بھی چوری کرا گا؟ ہاں، نہیں، یہ تو نہیں ہے نا، یہ پھر تو جنگل ہے۔ اگر ملک ہے تو ملک میں تو قانون ہوگا، اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی کشیدگی ہے، اتنی دوری، آپ خود کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تنازع ہو، دوریاں ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک ہی کردار ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوگا بھی۔ میرا ہمیشہ سے، میں نے الیکشن کے دن کہا تھا، میں نے کہا کہ اگر عوام کسی کے ساتھ نہ ہو تو ادارے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے۔
یہ میں نے پی ٹی ایم والوں کو بڑا کلیئر میسج دیا تھا. میں نے کہا نہ عدلیہ آپ کے ساتھ رہے گی نہ کوئی اور آپ کے ساتھ رہے گا, کیونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تقاضے ہیں, پاکستان کی جو اس وقت کی جو وہ ہے پوری صورتحال ہے, وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی, فوج کی جس طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے ویسا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, انکلوڈنگ عمران خان. پی ٹی آئی مینس پی ٹی آئی. دیکھیں جی, نون مینس عمران خان, پی ٹی آئی سوری نون مینس نواز شریف, پی ٹی آئی مینز عمران خان. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان کے بغیر مطلب پی ٹی آئی جی نے 20 چھوڑ گئے جی, خبر لگوا دی کہ جی بڑا نقصان ہو گیا, کچھ نہیں ہونا. جس طرح نون کے ہم نے کتنے ہم نے میں نے تو اپنے دور میں خود دیکھا ہوا ہے, اتنے چھوڑ گئے, اتنے رہ گئے, یہ ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر نون وہیں کی وہیں کھڑی. پولیٹیکل یہ میرے سے پوچھا تھا کہ جی اگر نون کو انہوں نے یہ الیکشن سمبل لے لیا, یہ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. الیکشن والے دن میں نے یہ کہا تھا کہ وہ رزلٹ نہیں آئیں گے جو یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عوام چڑ گئے ہیں. اور اب آپ کی طرح کے نوجوان ہیں عوام, زیادہ اکثریت, نوجوانوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے. اس لیے میری یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو اپنے دائیں طرف رکھیں, پاکستان کے دفاع کے لیے عوام کی قوت کو اپنے حق میں استعمال کریں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور اس ملک کو رکھنے میں جتنا اختیار فوج کا ہے, جتنا کردار بیوروکریسی کا ہے, جتنا کردار سیاستدانوں کا ہے, ان سب سے زیادہ کردار عوام کا ہے. الیکشن سے پہلے جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے تو آپ نے مجھے یہ انٹرویو دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو گلدستہ لے کے آنا چاہیے. اب آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نواز شریف صاحب الیکشن میں تو وہ کامیابی نہیں مل سکی ان کو, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ بن چکی ہے, بھائی وزیر اعظم ہے, اب تو وہ پارٹی کے سربراہ بھی خود بن گئے ہیں, صدر بھی الیکٹ ہو گئے ہیں. اب آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے؟ دیکھیں جی, میں نے جب الیکشن میں وہ آ رہے تھے میں نے انہیں کہا تھا گلدستہ لے کے آؤ. انہوں نے 2-3 دن تو کبوتر چھوڑ کے گلدستے کو پکڑی رکھا, اس کے بعد میں پھینکا ادھر اور چل پڑے. پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا, آپ سے نہیں کچھ اور لوگوں سے, میں کہا میاں صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا. یہ بات میں ریکارڈ پہ ہوں, پہلے میں نے کہا. اس وقت آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا, میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے. میاں صاحب کو اس وقت سفید کپڑا پکڑ کے ملک میں نکل آنا چاہیے. اس وقت میں نے گلدستے کا کہا تھا, اب میں سفید جھنڈے کا کہہ رہا ہوں. ملک کے اندر ریکنسیلیشن کے لیے, ملک کے اندر مفاہمت کے لیے, ملک کے اندر یکجہتی کے لیے میاں صاحب کو اپنی ذاتی خاندان اور خاندانی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ نکل آئیں اور کہیں کہ جی پوری قوم متحد ہو جائے, تمام قیدیوں کو چھوڑ دو. اور اس وقت جو ہے پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پوری قوم متحد ہو جائے. آج ہمیں بہت بڑے چیلنجز ہیں, جو دہشت گردی کا چیلنج آج آپ فیس کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں جن کو پتہ ہے. جو اس وقت معیشت کا چیلنج ہے, جو اس وقت عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, عوام کو مطلب ہم ٹک ٹاک کے ذریعے خوش نہیں رکھ سکتے. عوام کے پیٹ خالی ہیں, ان کی بھوک, ان کی ضروریات, ان کے بجلی کے بل, ان کے بچوں کی فیسیں, ان کی زندگی, ان کی بیماری, ان کی صحت, کسی چیز کے لیے کوئی مطلب کسی کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. تو ان سب کے لیے میاں صاحب نکلیں, اقتدار کو بھول جائیں تو اقتدار ان کے قدموں میں آئے گا, اقتدار کے پیچھے بھاگیں گے تو رسوائی ہاتھ میں آئے گی. خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ خان صاحب کو میرا تو ایک ہی مشورہ ہے اور ہمیشہ سے یہی ہے کہ خان صاحب کی سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ہے کہ نوجوان ان کے ساتھ ہیں. خان صاحب کی دوسری اس وقت سٹرینتھ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے, میجورٹی. میں امریکہ میں دیکھیں میں کبھی پی ٹی آئی میں نہیں رہا, آپ کو پتہ ہے میری اپنی اس کے ایشوز ہیں, لیکن میں بات آج کل ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ حق کی کروں, میں حق کی بات کرتے ہیں, فیئر کامنٹ. اس وقت جو امریکن اس میں کل کہاں ہوا ہے کانگریس میں جو پرسنٹیج تھی نا حق میں قرارداد کی, وہی پرسنٹیج پاکستان کے عوام میں بھی ہے. 98% لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان سے تنگ ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ 98% عوام کو یا 98% نوجوانوں کو لے کے جو پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑے ہو جائیں. پاکستان کا مفاد کس میں ہے؟ پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ اسمبلی کے اندر جب یہ بلائیں گے، یہ میں آج پریڈکٹ کر دوں کہ یہ ان کو مذاکرات کے لیے جیل سے چھوڑیں گے بھی اور بلائیں گے بھی. گورنمنٹ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بلائیں گے، جب مذاکرات کے لیے بلائیں گے تو مذاکرات کریں اور پوری کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگلے الیکشن کے لیے ایمیکیبل حالات اور قانون سازی کریں. یہ آپ کی پریڈکشن ہے، آپ انفارمیشن کی بنیاد پر دے رہے ہیں یا آپ کی انالیسز ہے کہ وہ بلائیں گے؟ میں میٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں سیاست کے. محکمہ موسمیات کی ہاں، میں سیاست کے محکمہ موسمیات میں کام کرتا ہوں. میرا تجربہ سیاست کا ہے. میری پریڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ والی کوئی طوطے والی فال نہیں ہوتی یا چڑیا کی کوئی چوں چوں نہیں ہوتی. میں فیکٹس کو دیکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میں نے جو بھی بات کی ہے آج کی دنیا میں آج کی ڈیٹ پہ وہ باتیں کسی نے نہیں کی تھی جو میں نے کی ہیں اور میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں. کیونکہ میں کوئی مخبری نہیں کر رہا ہوتا کہ جی فلاں نے کہہ دیا تو آج ادھر بھاگ پڑے. نہ میں کسی کا مخبر ہوں اور میں پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا میرا ملک ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلائیں گے بھی، مذاکرات بھی ان سے کریں گے، اور پھر آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے. دیکھیں جی، انہیں فوری طور پہ چاہیے کہ وہ مذاکرات کریں اور حکومت کو کہیں کہ 45 47 کے ایشوز کو ریزالو کریں. وہ ہو بھی جائیں گے 45. سر وہ اگر ریزالو ہو جائیں گے تو ان کی گورنمنٹ کی کوئی چھٹی ہو جائے گی. یار گورنمنٹ کتنی دفعہ چھٹی ہو چکی ہے، کتنی دفعہ واپس آ چکے ہیں. حکومت ہے، کوئی موت تو نہیں ہے. وزیر اعظم کی کرسی کیسے چھوڑیں گے تو سر؟ کرسی نہیں چھوڑیں گے تو پھر مطلب کرسی اٹھا کے باہر کوئی رکھ دے گا تو اچھا لگے گا. دیکھیں کرسی عوام کی دی ہوئی ہوتی ہے، اگر عوام نے نہ دی ہو تو پھر قبضہ کی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت یہ ضرورت ہے کہ شہباز صاحب کرسی کو عزت دیتے ہوئے، کرسی کے احترام کے تقاضوں کے تحت، قانون کے تحت چلتے ہوئے وہ فوری طور پہ ڈائلاگ کو شروع کریں. 45 47 کے ایشو کو ریزالو کریں. میں بالکل کیٹیگورک بتا رہا ہوں. اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کریں الیکشن کمیشن کے لیے اور آئندہ انتخابات کے لیے، اور ایک مدت مقرر کریں جس کے بعد آئندہ انتخابات ہو جائیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ سال کے اندر ری الیکشنز جو ہیں وہ اس قوم کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے الیکشنز جو تھے وہ قانونی اور آئینی طور پہ وہ وائبل نہیں ہے. پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے؟ ارلی الیکشن ہو نہیں جائیں گے، انہیں کرانے پڑیں گے کیونکہ عوام یہ چاہتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے اور پاکستان کا مفاد یہ چاہتا ہے. سر آپریشن کے حوالے سے تھوڑی سی ملٹری آپریشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ تو کیٹاگوریکلی کہہ رہی ہے کہ کسی صورت بھی یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ چائنا بھی استحکام کی بات کر رہا ہے اور ہمارے بارڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کیا حل سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا دیکھیں چاہیے؟ 3 ڈیمانڈز ہیں دنیا کی ہمارے سے: پولیٹیکل اسٹیبلٹی، انٹرنل سیکیورٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی. یہ 3 ڈیمانڈز ہیں. یہ 3 ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی اسٹیٹ کو کرنا چاہیے انہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو، ٹھیک ہے نا جی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک یونینیمس اسٹریٹجی بنانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، کسی پوری قوم کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے اور کوئی سیاستدانوں کو مجبور کیا جائے. فوج کو چاہیے کہ وہ تمام سیاستدانوں کو اس بات کی، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، خواہ وہ پی ایم ایل این کے ہوں، خواہ پی ڈی ایم کے ہوں، انہیں اس چیز کے لیے پابند کیا جائے کہ وہ آپس میں اکٹھے مل کے ملک کے مفاد کے لیے بات چیت کریں، اکٹھے بیٹھیں اور ایسے ہر اقدام کو جو ملک کی، دیکھیں جو بچے قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ کی سیاسی ایفیلیشنز کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. وہ ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں یا کسی سیاستدان کے لیے دے رہے ہیں؟
وہ ملک کی اور ملک میں بسنے والوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ہمیں لڑنے سے فرصت نہیں ہے. کیوں نہیں فوج ڈیمانڈ کر سکتی تمام پولیٹیکل لیڈروں سے کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے آپس میں ریزالو کریں؟ ایک بات میں واضح کر دوں کہ دہشت گرد سے مقابلہ جو ہوتا ہے وہ بندوق کے ذریعے ہوتا ہے. ووٹ سے مقابلہ بندوق سے نہیں ہو سکتا. سیاست آپ بندوق سے نہیں کر سکتے، سیاست آپ کو سیاست سے کرنی پڑتی ہے. آپ نے ملک کے دشمن سے لڑنا ہے تو آپ کو بندوق سے لڑنا پڑے گا. اگر آپ نے ملک کے ووٹر سے، ملک کے شہری سے لڑنا ہے تو آپ کو مفاہمت سے، بات چیت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے، محبت کے ذریعے، اتفاق کے ذریعے لڑنا پڑے گا. سر، خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے اس میں جنرل پرویز مشرف کے آپریشن کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت ہم نے اپنی بولی لگوائی اور ایک دوسروں کی جنگ میں ہم نے اپنے ملک کو دھکیل دیا. آپ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے، بڑے اہم رکن تھے. اس وقت کیا مجبوری تھی پاکستان کی؟ وہ بھی ذرا زمینی حقائق اس وقت کیا تھے؟ کیوں پاکستان کو آپریشن میں جانا پڑا؟ کیوں اس وقت جو ہے وہ آپ کو اڈے دینے پڑے؟ دیکھیں، مطلب ہمیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں سارے، میں ہائنڈ سائٹ پہ کوئی بات نہیں کیا کرتا. وہ جی ماضی میں یہ ہوا تو میں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا، میں نے اس وقت جی اندر میٹنگ میں یہ کہا تھا. وہ یار جو تم نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے، جو ہم نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے. جو غلط ہوا وہ بھی آج گزر چکا ہے. اب لوگ شروع ہوتے ہیں 47 سے، کوئی جا کے مطلب قائد اعظم کے اور کوئی کسی اور کے اوپر سوال. بھئی اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، کس طرح جیتے ہو وہ دیکھو، کس طرح ہارتے ہو وہ دیکھو، عوام آج کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو، کیا بجٹ پیش کیا ہے، امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے یا اپنے کہنے پہ کیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنی چاہیے. اور ملک کے فارن افیئرس کو اور ملک کی جو اس وقت کی دیکھیں نا، اب جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے امریکہ میں، امریکہ کو آپ آج سمجھ لیں کہ وہ انڈیا سے ڈرے ہوئے ہیں کہ انڈیا میں سارے مسلمان مودی کے خلاف ہو گئے تو وہ مودی بیچارہ الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بیچارہ تو نہیں ہے، منحوس ہے، لیکن جو بھی کچھ کہہ لیں اس کو، میں سوری فار مائی ورڈس. مطلب یہ ہے کہ اسی طرح آج امریکہ کو پتہ ہے کہ وہاں جتنے پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے پرو پی ٹی آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ممبرز جو ہیں وہی کچھ کریں گے جو وہ. تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنی ان سٹرینتھس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے خلاف استعمال کریں. اگر وہاں پہ 97% لوگ پاکستان کے ایشو پہ کنسرن شو کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں اپنی سٹرینتھ بنا لینا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے مقابلے میں جنگ شروع کر دیں اور بیانات کے اوپر جی پہلے ہم نے اس کے کہنے پہ یہ کیا تھا، اس کے کہنے پہ یہ کیا تھا، اس کے کہنے پہ. میں ان ساروں سے پوچھتا ہوں تم جیتے کس طرح ہو، وہ آ کے خود بتا دو سب لوگ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمیں ماضی کے وہ ان میں سے گرد میں سے اپنے لیے کوئی مفاد نکالنا چاہیے. کوئی مجلس شورا پہ پہنچ جائے گا، کوئی باپ پہ، کوئی دادا پہ، کوئی پردادا پہ پہنچ جائے گا، انہیں ہم چھوڑیں. آئیں، آج ہمارا ملک ہے، آج ہم بزرگ ہیں، میں بھی بزرگ ہوں، ہمارے اکثر بزرگ ہی ہیں. میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں کہ بڑے بنیں، بچے نہ بنیں. بڑے بن کے بڑے کام کریں، بڑی سوچ کریں. سب سے بڑی سوچ معاف کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بہادری بھی معاف کرنا ہوتا ہے، سب سے بڑی جیت بھی معاف کرنا ہوتا ہے. محمد علی درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.